السلام علیکم ناظرین، اپنے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا اور ڈونلڈ لوڈ صاحب پیش ہوئے، اور جو سائفر کا معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنے آج سوالوں کے جواب دیے، اگرچہ اس سے پہلے انہوں نے ایک جو ریٹن اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے کافی حد تک اس بات کی جو تصدیق کی تھی کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی ماحول چل رہا ہے اس میں ایک سیاسی جماعت کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، ان کے لوگوں کو نہ تو آزادانہ طور پہ سیاسی سرگرمیاں کرنے دی گئیں، اور نہ ہی جب الیکشن کا وقت آیا تو ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آزادی تھی۔ تو یہ اب انہوں نے جب آج اپنی یہاں پہ سوالوں کے جواب دیے تو اس میں بھی بہت ساری باتوں کا انہوں نے اعتراف کیا، لیکن میں ذرا شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ جب یہ سائفر آیا اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس معاملے کو اپنی کابینہ میں لے کے گئے، اور اس کے بعد اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی ان کے سامنے رکھا، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اور آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں اس وقت اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ جو اس وقت کے جو پاکستان کے امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کے ساتھ جو ڈونلڈ لوڈ کی ملاقات تھی اس میں جو گفتگو ہوئی، گویا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس کو مداخلت قرار دیا گیا، اور پھر اسی کی بنیاد پہ امریکہ کے سفیر کو ڈیمارش بھی کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں تو پہلے سے طے شدہ تھی، لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ڈونلڈ لوڈ صاحب نے بھی جو آج سوالوں کے جواب دیے ہیں کمیٹی کے سامنے، اگرچہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جو ان پہ الزام ہے وہ بڑا بے بنیاد اور غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں، اور وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سوچ نہیں سکتے، اور نہ ہی امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے، لیکن جب آخر پہ ان سے سوالات ان 2 گھنٹے کے سیشن میں ہوئے تو بالآخر ان کو یہ ماننا پڑا، اس بات کی تصدیق کرنی پڑی کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول چل رہا ہے وہ کوئی زیادہ درست نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو حالیہ انتخابات 8 فروری کو ہوئے ہیں وہ بہرحال فری اور فیئر نہیں تھے، اور ان انتخابات کی اگر آزادانہ طور پہ تحقیقات نہ کرے گئیں تو اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک طرح سے رخنا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ڈونلڈ لوڈ صاحب نے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ براہ راست بلکہ بالواسطہ بہرحال عمران خان صاحب کی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کی گئی، اور پھر جب 8 فروری کو انتخابات ہوئے تو اس سے بھی بعد نظر میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور وہ مینڈیٹ کسی اور کو دیا گیا ہے، اور اس سارے معاملے کی اب آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے ان سے اور بھی سوالات ہوئے، اور گویا کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ کچھ اداروں کے اوپر بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے، اور چیزوں کو ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے جو الیکشن پروسیس ہے اس کو فری اینڈ فیئر آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ تو اس حوالے سے جب ان سے سوال ہوا ہے تو انہوں نے بہرحال اس بات کو تو تصدیق کی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں فوج ایک بڑا اہم ادارہ ہے، لیکن اس کو سویلین جو ہے وہ لوگوں کے تابع ہونا چاہیے۔ وہ اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہرحال جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک طرح سے الزام آتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا سیکنڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہہ دینا کہ جو ہے وہ فوج کو جو کمانڈر ان چیف ہے صدر پاکستان اسے جواب دہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ کیا فوج پاکستان میں کمانڈر ان چیف کو جواب دہ نہیں ہے؟
گویا کہ ان کی گفتگو سے مجھے تو یہ تاثر ملا ہے کہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ صدر پاکستان کمانڈر ان چیف ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اس ملک میں فوج جو ہے وہ صدر کو جواب دہ نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگراں حکومت نے جب یہ ایک طرح سے سٹیپ لیا تھا، مجھے تو اس وقت بھی بڑا سرپرائزنگ لگا تھا کہ اگرچہ ہم جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو برسہ برس سے التوا کا شکار ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس منصوبے کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور پاکستان اپنے سرزمین پہ بھی اب وہ پائپ لائن بچھائے گا جس سے ایران سے آنے والی گیس کو کنیکٹ کیا جا سکے۔ لیکن آج ڈونلڈ لو نے یہ اس حوالے سے بھی جب ان سے سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اگرچہ ابھی تک پاکستان نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر کرے گا تو امریکہ کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ کیونکہ ایران پابندیوں کے نیچے ملک ہے، لہٰذا اگر ان کے ساتھ کچھ طرح کا ایڈوینچر کیا جاتا ہے، کس طرح کا منصوبہ آگے بڑھایا جاتا ہے تو امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو گویا کہ اب پاکستان کے پاس وقت تو بڑا کم ہے، اور پاکستان نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے تحت اگر پاکستان یہ گیس پائپ لائن شروع نہیں کرتا تو 18 ارب ڈالر کا نقصان گویا کہ پاکستان کو جرمانے کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ تو ہمارے سامنے واضح طور پہ آ چکی ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ آتا ہوں جو ہے وہ صحیفہ کی طرف۔ تو میرا خیال میں ایک تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں نے اس بات کی گویا کہ تصدیق اور تائید کی کہ جو کچھ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کی ملاقات میں کہا گیا وہ صریحاً پاکستان کے اندرونی معاملات پہ ایک مداخلت تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو صاحب نے بھی جو آج بات کی ہے گویا کہ پاکستان کے الیکشن پروسیس کے اوپر جو سوال اٹھائے ہیں اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ اگر ان کڑیوں کو آپس میں ملایا جائے تو لگتا یہی ہے کہ پھر اگر آج الیکشن کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہے کہ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک سازش ضرور موجود تھی کہ جس کے اوپر بہرحال آگے چل کے امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور اس کو لے کے پھر الیکشن کے نتائج کو بھی ایک طرح سے مینیج کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر ناظرین آپ کی نظر سے سری لنکا کے سابق صدر راجہ پاکسے صاحب کی حالیہ دنوں میں آئی ایک کتاب دی کانسپریسی، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ راجہ پاکسے صاحب نے بھی عمران خان کی جو اس الزام ہے کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے گرایا گیا اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ 2006 میں اپنے ملک میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے چین کی سرمایہ کاری لے کے آ رہے تھے تو اس وقت ان کو براہ راست امریکہ کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ آپ اپنے ملک کو ایک چائنیز ڈیٹ ٹریپ میں گویا کہ قرضوں کے جال میں پھنسا رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2022 میں پھر اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا جس میں لوگوں کو اکسایا گیا ان کے خلاف، اور ان کو ایک طرح سے بینکرپٹ ڈیفالٹ کنٹری ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کی حکومت کا یوں تختہ الٹا گیا اور ان کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ تو ان کی کتاب میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ان کو اپنے ملک میں چین کی سرمایہ کاری لانے کی سزا دی گئی واشنگٹن کی جانب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو واحد لیڈر نہیں ہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس ریجن کے اندر سری لنکا کی شکل میں ایک ملک ہے جو وہ اسی طرح کی بات کر رہا ہے کہ کیونکہ ان کے روابط یا ان کی تعلقات چین کے ساتھ بہتر ہو رہے تھے اور وہاں سرمایہ کاری آ رہی تھی، تو سرمایہ کاری کا راستہ روکنے کے لیے پھر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ اور اگر ہم ماضی میں بھی چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب 70 کی دہائی میں راولپنڈی کے چوک میں فوارہ چوک میں کھڑے ہو کے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کا خط ہینری کسنجر صاحب کا لہرایا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی، اور پارلیمان میں اس وقت جو ان کی تقریریں وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو سازش ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ دس از ناٹ اے دیسی کانسپریسی، دس از اے انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ ہم۔ تو میرا خیال میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ، اور بعد میں پھر ثابت بھی ہوا کہ کس طرح ان کی حکومت کے خلاف ایک اتحاد بنایا گیا، پھر ان کو کس طرح اقتدار سے چھٹی کی گئی۔
تو میرے خیال میں آج نہ صرف ڈونلڈ لو نے بلکہ راجہ پاکسے صاحب نے بھی اور ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس بات کی بہرحال ان کے جو اسٹیٹمنٹ یا ان کے بیانات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت اور بالخصوص امریکہ کی جانب سے مداخلت کے بڑے ٹھوس اور واضح شواہد موجود ہیں اور رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ اتنا کچھ، اگلے ویلاگ سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔